خاتم النبیین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حتی یسأل عن اربع صلوات پڑھیں محمد۔ ارباب عزا، آج کی یہ مجلس عزا بسلسلہ چہلوں میں امام حسین مظلوم کربلا سید الرسل کے جس فرمان کو موضوع قرار دیا ہے، لسان وحی سے رسول اللہ اپنے کلمہ گوؤں کو پیغام دے فرماتے ہیں، جس طرح مجھ رسول کے کلمہ پڑھ کر میری زبان پر ایمان رکھ کے جیسے قرآن کو مانا ہے ویسے میرے فرمان کو بھی مانو۔ یا علی، جیسے قرآن کو مانا ہے ویسے میرے فرمان کو بھی مانو۔ یا رسول اللہ فرمائیں، ہماری ہدایت فرمائیں، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل اربع، فرماتے ہیں اے کلمہ گو، اے مجھ نبی کا کلمہ پڑھنے والو سن لو، میدان معاشر میں ہر بندے سے قدم قدم پہ 4 سوال ہوں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ نہ یہ کوئی مولوی صاحب کی بات ہے، نہ یہ کوئی مفتی صاحب کی بات ہے، نہ یہ کسی مذہب کی بات ہے، نہ یہ کسی فرقے کی بات ہے، یہ اس بانی اسلام کی بات ہے جس کا کلمہ پڑھے بغیر ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ اللہم صلی علی محمد۔ گویا رسول اللہ فرما رہے ہیں او میرا کلمہ گو، جس طرح زندگی گزارنے کا تجھے شوق ہے لاکھ گزار، 4 سوالوں کا جواب تجھے قدم قدم پہ دینا ہے۔ جیسے زندگی مرضی آئے گزار، اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد تو جو سمجھ، جس فرقے میں جا، جس مذہب میں جا، جس رنگ میں زندگی گزار، جو کھانا کھا، جو لباس پہن، جو اپنے لیے پسند کر، بس تجھے یہ بتا رہا ہوں 4 سوالوں کا جواب تیرے پاس ہونا چاہیے۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے وہ 4 اعمال کون سے ہیں؟ وہ 4 چیزیں ہیں کون سی جس کے بارے میں امت کو خبردار کر رہے ہیں کہ 4 چیزوں کا قدم قدم پہ سوال ہوگا۔ پہلا فرمایا ان صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی۔ آپ نے فرمایا پہلا ان جسدہی، تیرے جسم کے بارے میں، انسان کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان جسدہی فی ما ابلا، انسان کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا۔ اے بندہ خدا،
اللہ نے تجھے نعمتوں کا مجموعہ یہ بدن عطا کیا، یہ جسم عطا کیا، بتا اسے اللہ کی طاعت میں مصروف رکھا یا اسے گناہوں میں تباہ و غرق اور برباد کیا؟ قدم قدم پہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، میدان معاشر میں قدم قدم پہ سوال کیا جائے گا، ان جسدہ، انسان کے بدن کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے کیا کیا؟ تجھے آنکھ دی کس لیے دی؟ حرام کاریاں کرے؟ یا تجھے آنکھ دی اس آنکھ سے کعبے کی زیارت کر، اس آنکھ سے قرآن کی زیارت کر، اس آنکھ سے والدین کے چہرے کی زیارت کر، اس آنکھ سے عالم کے چہرے کی زیارت کر۔ اسی لیے نبی نے اپنی پاک زبان سے فرمایا تھا، النظر الی الکعبہ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یا النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ الوالدین عبادہ، والدین کے چہرے پر محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ اللہم صلی علی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی نے کہا ہے، اور روایت نقل کی ہے بی بی عائشہ نے، کہتی ہیں ایک دن اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف فرما تھے، نبی کی خدمت میں علی حیدر کرار بھی موجود تھے، میرے بابا حضرت ابو بکر آئے نبی کی تلاش میں میرے گھر میں آئے ہیں، اور بات عجیب یہ تھی، میرے بابا میرے گھر میں بیٹھ کر نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، بار بار ان کی نگاہ علی کے چہرے پہ ہے، نگاہ ہٹ نہیں رہی، میں بابا سے حال پوچھتی ہوں، میں بابا سے خیریت پوچھتی ہوں، میں بابا سے بات کرتی ہوں، جواب دیتے نہیں ہیں، میرے بابا کی نظر علی کے چہرے پہ ہے۔ میں نے پوچھا بعد میں، بابا میرے گھر میں آ گئے، خیر تو ہے؟ جتنا بھی احوال پرسی کرتی ہوں، جتنی بھی خیریت معلوم کرتی ہوں، میری بات کا جواب نہیں دیتے، نہ خیریت بتاتے ہیں، بس آپ کی نظر علی کے چہرے پہ ہے۔ فرماتے ہو میری دختر، میں نے نبی کی زبان سے اپنے کانوں سے سنا، فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ یا علی اللہم صلی علی۔ آج دنیا کہتی ہے آل افضل ہیں یا اصحاب افضل ہیں، او اصحاب کا ذکر کرنے والوں حضرت ابو بکر بتا رہے ہیں آل اور اصحاب میں برابری نہ کرو، اور نبی کا صحابی جب عبادت کرتا ہے علی کے چہرے پہ دیکھتا ہے۔ یا علی لہذا ہم اپنے بدن کے ہر عضو اللہ نے امانت دی ہے۔ آنکھ امانت ہے، زبان امانت ہے، بدن تمام امانت ہے۔ سوال ہوگا، بتا اللہ نے جو تجھے یہ نعمتیں عطا کی، یہ تجھے جسد دیا، اعضاء سالم تھے، بتا تو نے اللہ کی نافرمانی میں کیوں گزارا؟ ادھر انسان کیا جواب دے؟ اس لیے روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں میدان معاشر میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، کچھ جوان آئیں گے، کچھ عورتیں آئیں گی، کچھ غریب لوگ آئیں گے، کچھ جوان اپنے حسن کی وجہ سے دین کو برباد کر بیٹھے، کچھ عورتیں اپنے حسن کی وجہ سے اپنی عزت و ناموس کو برباد کر بیٹھی، کچھ جوان کچھ لوگ اپنی غربت کی وجہ سے اپنے دین کو برباد کر بیٹھے۔ اب جب یہ لوگ آئیں گے، جوان، عورتیں اور غربا،
ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ، جوانوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیوں گناہ کیا، کیوں معصیت کی، کیوں خدا کی نافرمانی کی، کیوں تم لوگوں نے اپنے دامن کو داغدار کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ جوان کہیں گے بار الہ تو نے ہمیں حسن دیا تھا، جوانی دی تھی، ہم اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے، ہم حرام کاریوں میں مبتلا ہو گئے۔ آواز قدرت آئے گی، میرے ملائکہ جاؤ یوسف کو لے آؤ۔ یوسف نبی کو لایا جائے گا، پورا میدان معاشر حضرت یوسف کا حسن دیکھے گا۔ آواز قدرت آئے گی، اے جوانو، اے بدکارو، بتاؤ تمہارا حسن زیادہ ہے یا میرے نبی یوسف کا؟ کہیں گے یا اللہ تیرا نبی یوسف، اس کا حسن با کمال ہے۔ آواز قدرت آئے گی، پھر بتاؤ جب یوسف نبی نے اپنے دامن کو داغدار نہ کیا تم لوگ کیوں بہہ گئے؟ بند کوٹھڑیوں میں یوسف نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ کس قدر توکل کا درس دیا حضرت یوسف نے۔ 7 کمروں کے دروازے بند ہو گئے۔ چابی کس کے پاس تھی؟ زلیخا کی جو خادمہ تھی اس کے پاس چابی ہے، چابی اس کے پاس ہے، تالے بند ہو چکے ہیں۔ یوسف کہاں ہے؟ 7 کمروں میں بند ہے۔ جب گناہ کا ارادہ زلیخا نے کیا، یوسف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے بند دروازوں کی طرف دوڑے۔ بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ کی ذات پر۔ اگر میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑوں گا، میرا رب میرا مددگار بنے گا۔ حضرت یوسف دوڑے دروازوں کی طرف، پروردگار نے حکم دیا، فرشتے ان تالوں کو توڑتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ اللہ اکبر۔ اگر انسان یہ ارادہ کرے اللہ کے دین پر ثابت رہنے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کرے، تو پروردگار اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے، نجات کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ لہذا حضرت یوسف کو پیش کیا جائے گا۔ جب اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، تم نے اپنا دین کیوں برباد کیا؟ عورتیں آئیں گی، ہاں بھئی تم لوگوں نے اپنا دین کیوں برباد کیا، اپنے کردار کو داغدار کیا۔ عورتیں کہیں گی بار الہ ہم جوان تھیں، ہم بھی حسن رکھتی تھی، ہماری بھی جو شادی میں تاخیر ہوئی اپنے دامن کو داغدار کر بیٹھی، اپنی عزت کو برباد کر بیٹھی۔ آواز قدرت آئے گی، لے آؤ میری کنیز بی بی مریم کو۔ امام فرماتے ہیں بی بی مریم کو لایا جائے گا۔ بتاؤ اے خواتینو، تمہارا حسن زیادہ ہے میری کنیز بی بی مریم کا؟ خواتین کہیں گی بار الہ بی بی مریم کا حسن با کمال ہے۔ تو پھر خدا کی طرف سے آواز آئے گی، جب مریم بغیر شوہر کے پاک دامن رہ سکتی ہے، پھر تمہیں کس چیز نے برباد کر دیا؟ اپنے دین کو داغدار کر بیٹھی، اپنے ماں باپ کی عزت کو داغدار کر بیٹھی، اپنی عصمت اور اپنی پاک دامنی کو داغدار کر بیٹھی۔ لہذا تیسرا گروہ جو کہے گا یا اللہ غربت تھی، فقیری تھی، تنگ دستی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں چوریاں کرنی پڑی، ہمیں ڈاکے ڈالنے پڑے، ہم کیا کرتے؟ آواز قدرت آئے گی، لے آؤ میرے نبی ایوب کو، جو سب کچھ تھا، باغات تھے، جانور تھے، اولاد تھی، صحت تھی، اللہ نے ایسا امتحان دیا، باغات اجڑ گئے، جانور مر گئے، حضرت ایوب کی اولاد بھی فوت ہو گئی، خود بستر مرض پر آ گئے۔ آپ کی بیوی حضرت یوسف کی بیٹی اور بی بی زلیخا، ان کی جو بیٹی تھی وہ زوجہ تھی حضرت ایوب کی، حضرت یوسف کی بیٹی اور ایوب کی بیوی لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی ہے، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دیتی ہے، لوگوں کے گھروں کا کام کرتی ہے، اور جو وہاں سے پیسے لے کر آتی ہے پھر کھانے کا سامان لے کر نبی خدا کی خدمت کرتی ہے۔ کتنی با وفا ہے، جو ایک مرتبہ ایک خیانت کار نے
اس بی بی کے حضرت ایوب کی زوجہ حضرت یوسف کی بیٹی کے تھوڑے سے بال نظر آ گئے، تھوڑے سے بال نظر آ گئے۔ اس خیانت کار نے دیکھا کہ بی بی کے بال جو ہیں سنہرے بال ہیں، گولڈن، اس کے اندر جو ہے وہ اس کا مرض بیدار ہوا، آ کر کہتا ہے اے زوجہ ایوب، اگر تو مجھے اپنے سارے بال دکھا تو جو تیری اجرت ہے اس سے میں زیادہ دوں گا، تجھے یہ کام کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اب ایک طرف ہے بھوک اور فاقے، اور دوسری طرف ہے پیسہ اور آزمائش۔ حضرت ایوب کی بیوی نے کیا کیا؟ روتے ہوئے اس مقام کو چھوڑ کے نکلی اور کہا میں بھوکا تو رہ سکتی ہوں، مجھے موت تو قبول ہے، لیکن رب کو ناراض کروں یہ خیانت مجھے قبول نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی۔ آواز بلند تر صلوات۔ لہذا ہماری ماؤں بہنوں کو بی بی سے درس لینا چاہیے، حضرت ایوب کی زوجہ سے، کہ غربت پر صبر کیا ہے۔ آج اگر کوئی کہے غربت ہے، تنگ دستی ہے، بل زیادہ آ رہے ہیں، مہنگائی کا زور زیادہ ہے، ہم جا کر کسی کی چوری کر لیں، کوئی حرام خوری کر لیں، کسی کا مال لوٹ لیں، یاد رکھیں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کریں۔ آج کل میڈیا پر بھی بہت سارے ایسے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں تصویر، پکچر، کہ کسی جوان نے وہ قرض کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ یہ حل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ قتل اتنا بڑا گناہ ہے، من قتل مؤمنا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ اپنی ذات کو کرے یا کسی اور کو، جو قتل کرتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ قتل، خودکشی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بعد معافی نہیں ہے۔ جو بندہ خودکشی کر رہا ہے وہ معافی مانگ رہا ہے، وہ تو معافی مانگ نہیں رہا۔ زندگی کا آخری گناہ قتل اور گناہ کبیرہ، لہذا یہ حل نہیں ہے انسان خودکشی پہ آ جائے۔ یہ احمق لوگ وہ ہوتے ہیں، نادان، جو قرآن سے بھی دور ہوتے ہیں اور جو دین سے بھی دور ہوتے ہیں۔ کربلا میں دیکھو کتنے مصائب آئے، لیکن اہل بیت اطہار نے صبر سے کام لیا، ایسے کہ نہیں؟ ہمیں اہل بیت نے درس دیا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا پہ کتنے مصائب آئے، اللہم صلی علی۔ بی بی نے خودکشی کی، کیا کیا؟ صبر سے کام لیا۔ مولا علی پر کتنے مصائب آئے، مولا علی سے بڑھ کر کوئی غیرت مند امام ہے؟ اللہ اکبر، اتنے مصائب علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اپنے دروازے پر، اور پھر ان مصائب پر صبر کرنا علی کا، اللہ اکبر، صبر جواب دے جاتی ہے۔ مولا علی کی صبر کی انتہا کر دیا آپ نے، کس قدر بڑے بڑے مصائب آئے، اور مولا علی صبر سے، تحمل سے، عمل سے درس دے رہے۔ دیکھو علی والو، صبر کا درس علی سے لو، صبر کا درس بی بی زینب سے لو، صبر کا درس امام زین العابدین سے لو۔ اتنے بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور آج ہم تھوڑے سے بلوں کی خاطر، تھوڑی سی مہنگائی کی خاطر، تھوڑی سی اولاد کی خاطر ہم جو ہے وہ خودکشیاں کرنا شروع کر دیں۔ جس کا قرضہ دینا ہے اس کو زیادہ زیادہ وہ آپ کو کیا کرے گا؟ جیل میں بند کروائے گا۔ اسے کہے بھائی دیکھو میں نے آپ کے پیسے دینے، اسٹامپ لکھ کے دیتا ہوں، میرے پاس نہیں، جب آئیں گے تو دے دوں گا۔ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں، یہ مشکلات سے نکلنے کا حل نہیں ہے انسان خودکشی کر لے، یہ خود اپنے آپ کو اور مشقت اور مشکل میں ڈالنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد واحد بیت، اللہم صلی علی۔ لہذا مصیبتوں پہ صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی شہر میں ایک طرف سے غربت داخل ہوتی ہے، دوسری طرف سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کو پھر بے دین لوگ غربت
زدہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے ڈکیتیوں کے لیے، چوریوں کے لیے، قتل کے لیے، جوئے کے لیے، شرابوں کے لیے، حرام کاریوں کے لیے۔ تو زیادہ ان جرائم میں غریب لوگ، آج کل تو ماشاءاللہ امیر لوگ بھی، جن کو اپنے مال پہ ناز ہے، وہ اپنے مقام اور رتبے پہ ناز ہے، قتل کروا دیتے ہے کہ نہیں؟ تو لہذا قتل گناہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے، چوری گناہ ہے چاہے کوئی بھی کرے، ڈکیتی گناہ ہے چاہے کوئی بھی کرے۔ تو لہذا صبر کا دامن نہ چھوڑیں، جو آل محمد نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ لہذا میدان معاشر میں رسول اللہ فرماتے ہیں قدم قدم پہ سوال ہوگا تیرے جسم کے بارے میں، بتا اللہ کی طاعت میں خرچ کیا، استعمال کیا یا نافرمانیوں میں۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کلو، ہر چیز کے بارے میں قرآن میں جو تم لوگ کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں ہر چیز کو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے درج کر دیا، تمہارے نامہ اعمال میں فرشتوں نے لکھ دیا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وہ تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دیا۔ کلو صغیر و کبیر مستتر، اللہ فرماتے ہیں تمہارا چھوٹا بڑا ہر کام لکھ دیا گیا ہے، چاہے نیکی کا کیا ہے یا چاہے برائی کا کیا ہے، جو بھی کیا تمہیں اللہ کہہ رہے ہیں لکھ دیا گیا ہے۔ جو بھی تم کرتے ہو اللہ کہتا ہے تمہارے نام اعمال میں درج کر دیا گیا ہے، اللہ خبردار کر رہے ہیں۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پہ فرمایا یوم تبلی السرائر، اللہ فرماتا ہے جو مرضی ہے کر لو، جیسے حیوانوں والی انسانوں والی جیسے زندگی گزارو، یوم تبلی السرائر، قیامت والے دن سارے راز فاش ہوں گے۔ کون زنا کرتا تھا، کون شرابیں پیتا تھا، کون قتل کرتا تھا، کون چوریاں کرتا تھا، کون نمازی تھا، کون روزے دار تھا، کون قاری قرآن تھا، کون دین پر عمل کرنے والا تھا، اللہ کہتے ہیں یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز فاش ہو جائیں گے، سارے راز فاش۔ لہذا توبہ استغفار کریں، ایک صلوات پڑھے محمد رسول۔ پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہونا ہے؟ ان جسدہ فیما ابلا، کہ تو نے اپنے جسم کو کن کاموں میں مشغول رکھا، اللہ کی طاعت میں یا اللہ کی نافرمانی۔ دوسرا فرمایا ان مالہ ممن کسبا وفیما انفقا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسرا سوال قدم قدم پہ جو اس سے انسان سے ہوگا وہ یہ ہوگا بتا تو نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا، کہاں سے حاصل کیا کہاں پہ خرچ کیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ماشاءاللہ ہماری نوکری لگ گئی ہے، ہم نوکری ہماری حلال ہے، مثلا ہماری دفتر میں جاب ہے، ہماری جو ہے مثلا اسکول میں جاب ہے، ہماری کسی اور جگہ کمپنی میں جاب ہے، ہم ملازمت کرتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ جو کام ہے وہ حلال ہے۔ کام تو حلال ہے، مسئلہ یہ ہے کیا ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری دی ہے؟ بھئی کام تو آپ نے حلال کیا، مثال کے طور پہ ایک شخص کو کی جاب تھی، بھئی آپ نے گارڈ کی جاب ہے بینک میں، گارڈ یا گیٹ کیپر کسی اسکول میں، یا ٹیچر یا پروفیسر، یا اسی طرح سے ہسپتال میں ڈاکٹر، یعنی اور جو جائز کام ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں وہاں سے تنخواہ ملی، وہ ساری حلال ہے۔ وہ حلال تو تب ہوگی جب ہم نے ڈیوٹی پوری دی 8 گھنٹے، یا جتنی ادارے نے ہمارے لیے فرض کی تھی، ہم ڈیوٹی صحیح انجام دینا، ہمیں مل جائے تنخواہ، ہم کہ ہمارے لیے پیسے حلال، ماشاءاللہ حلال پیسے ہیں، آج تنخواہ ملی ہے، آج ہم بکرے کا گوشت کھائیں گے۔ یہ حلال پیسے تب ہوں گے جب اس کی ہم نے پوری ڈیوٹی دی ہوگی۔ یہ بکرا حلال ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے کھانا تب حلال ہوگا جب ہم حلال کمائی سے خریدے۔ حیران کی ہوتی ہے، کھاتے ہیں
ہم بازار میں جا کے مرغی لے آئیں گے، اپنے سامنے ذبح کرائیں گے، کہیں مردہ مرغی نہ دے دیں۔ ہم اس کسائی سے گوشت لیں گے جس کا جو بکرا ذبح کرتا ہے، کہیں حرام بکرا ہم نہ لے آئیں۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں بکرے کا گوشت حلال آئے اور مرغی کا گوشت ہمارے گھر میں، اور پیسے ہم وہ لگاتے ہیں جس میں بہن بھائیوں کا حق ہوتا ہے۔ جو نوکری ہم نے صحیح انجام نہیں دی ہوتی، اجرت وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی۔ حرام کے پیسوں سے حلال مرغی مسلمان تلاش کرتے ہیں۔ یہ کیسا دین ہے؟ اور صرف مرغی حلال نہیں ہے، اس کو کھانا بھی اپنے لیے حلال بنائیں۔ حلال ہونا اور ہے، حلال کو حلال بنا کر کھانا اور ہے۔ صرف مرغی تو حلال ہے، لیکن مرغی میں اور آپ کھا لیں کہ حلال ہو جائے گی؟ ایک مرغی ہے کسی کی، ہم نے پکڑ کر اس کے اوپر تکبیر بھی کہہ دی، ہم نے کہا اس کے اوپر تکبیر کہتے ہیں، کس لیے؟ حلال کرنے کے لیے۔ بھئی مرغی کو حلال کرنے کے لیے تکبیر تو پڑھ رہے ہیں، کیا وہ کھانا بھی حلال ہے؟ اور جس طرح تکبیر پڑھنے سے میرا اور آپ کا کسی کی غصبی مرغی کا کھانا حلال نہیں ہے، اسی طرح اگر کسی کا مال ہم دبا کر بیٹھیں یا آل محمد کا مال خمس روک کر بیٹھے ان پیسوں سے مرغی کھائیں، وہ بھی میرے اور تیرے لیے کھانا حلال نہیں۔ صلوات پڑھے محمد رہتے۔ کہاں سے مال حاصل کیا اور کہاں مال خرچ کیا؟ اسی لیے مولا علی علیہ السلام ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں مولا علی ناج البلاغہ میں خبردار کرے، فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب۔ فرماتے ہو علی والو یاد رکھو، جو حلال کماتے ہو نا اس کا قیامت والے دن حساب دینا ہے، اور جو حرام کماتے ہو اس کا قیامت والے دن عذاب ہوگا۔ حرام کا عذاب اور حلال کا حساب، اس کا بھی حساب دینا ہے۔ روایت ہے صاحب خزینۃ الجواہر نقل کرتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر حضرت سلمان کو ایک ایک درہم دیا، دونوں لے کر گئے۔ دوسرے دن جب آئے تو سید رسول ایسی جگہ تھے جہاں پر گرم پتھر تھا، آپ نے کہا سلمان اس پتھر پہ کھڑے ہو کر اس ایک درہم کا حساب دو۔ حضرت سلمان اوپر چڑھے، ننگے پاؤں جلنے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ نے درہم دیا تھا گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک ضرورت مند مومن تھا، راہ خدا میں نے خرچ کر دیا۔ کہا سلمان نیچے آ جاؤ، کہا ابو ذر اب آپ آ جائیں۔ حضرت ابو ذر نے اس ایک درہم سے گھر کے ضروریات کا بہت سارا سامان لیا تھا، کہنے لگے یا نبی اللہ، ایک درہم میں سے میں نے یہ لیا وہ لیا یہ لیا، تفصیل بتاتے ہوئے ذرا جھکنے لگے، پاؤں جل رہے ہیں، گرم پتھر ہے۔ سید رسول فرماتے ہیں ابو ذر نیچے آ جا، تیرے پاؤں جلانا مقصود نہیں ہے، تم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں ایک درہم کا آج حساب دینا اتنا مشکل ہے، کل میدان قیامت اس سے بھی زیادہ گرم ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ لہذا میدان قیامت میں ہر چیز کا حساب ہے۔ انسان یہ نہ کہے میں حلال کما رہا ہوں میرا حساب نہیں ہے، حلال کما رہے ہیں حساب ہے۔ یہ نہیں ہے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوں اور میں باہر ہوٹلوں پہ عیاشیاں کرتا پھروں۔ بعض نادان نااہل باپ ایسے بھی ہیں جو باہر کماتے ہیں اور باہر کھاتے ہیں اور گھر میں بچے بیچارے بھوکے بیٹھے۔ حلال تو کما رہے ہیں لیکن دوسروں کا، بچوں کا، بیوی کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا حق کھا رہا ہے۔ خمس نہیں دے رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، میراث میں حق ہے وہ نہیں دے رہے۔ اس لیے روایت امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، امام فرماتے ہیں میدان معاشر میں لوگ نمازی، روزے دار، حاجی، بڑے بڑے پرہیزگار لوگ، سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، آواز قدرت ہے چلو
اب وہ اپنا فریضہ ادا کرو۔ فرشتے کیا کریں گے؟ ان حاجی صاحبان، ان نمازی روزے داروں دینداروں کا ہاتھ پکڑ کر میدان معاشر میں اٹھا کر کہیں گے، لوگو ایھا الناس، لوگو دیکھو اس نمازی روزے دار کو، اس حاجی پرہیزگار کو، کہیں اس نے تمہارا حق تو نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں بڑے بڑے لوگ رسوا ہو جائیں گے۔ کوئی لوگ کہیں گے اس نے ہماری جائیداد میں سے حق کھایا، اس نے ہم سے جو ہے وہ مزدوری کروائی، اجرت نہ دی، ملازمت کروائی، تنخواہ نہ دی، میراث میں حق بنتا تھا وہ کھا گیا، اس نے ہماری فلاں چیز چوری کی۔ یہ سارے حق میدان معاشر میں دینے پڑیں گے۔ لہٰذا قیامت کی رسوائی سے بہتر ہے دنیا میں اپنا معاملہ صاف کر کے جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل۔ لہٰذا میدان معاشر میں پوچھا جائے گا تو نے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا، حرام مال کے کیا نقصان ہے۔ آؤ تاریخ میں ملتا ہے کہ جنگ جمل، آج مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی کچھ واقعات بیان نہ کریں۔ آج ہمارے برادران اہل سنت، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ خطبوں کے جمعوں میں ان حقائق کو بیان کرو، مسلمانوں کو معلوم ہو جو کون سے واقعات پیش آئے تھے۔ کیوں نہیں خطبہ جمعہ میں ممبروں پہ جنگ جمل کو مسلمان بیان کرتے ہیں؟ جنگ جمل کس کے ساتھ لڑی گئی؟ مولا علی کے ساتھ۔ مقابلے میں کون آئے تھے؟ زوجہ رسول بی بی عائشہ آئی تھی، رسول اللہ کے صحاب طلحہ اور زبیر آئے تھے۔ لہٰذا اب یہ مولا علی کے ساتھ جنگ ہوئی یا نہ ہوئی؟ مولا علی اس وقت خلیفہ وقت تھے یا نہ تھے؟ یہ حقائق کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان حقائق کو بھی تو سنانا چاہیے کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کس کی ہوئی تھی؟ یا جنگ صفین ہوئی تھی وہ امیر شام معاویہ ابن سفیان کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کی۔ تو یہ حقائق کم از کم آپ قوم کو امت کو سنائیں تو صحیح کہ کون سے واقعات پیش آئے تھے۔ یعنی جو ہمیں پسند ہے ہم وہ سنائیں، جو پسند ہے نہ آئے وہ نہ سنائیں، سنانے تو چاہیے۔ جنگ جمل میں جب بہت سارے مسلمان مارے گئے، ان کی لاشوں پہ علی حیدر کرار جیسا شجاع امام بیٹھ کے رو رہا ہے۔ تاریخ میں یہ پہلا فاتح میدان ہے جو مقابل میں آنے والے دشمنوں کی میتوں پہ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ علی رو رہے ہیں، کس پر رو رہے ہیں؟ جو علی کے مقابلے میں آئے تھے جنگ جمل میں۔ علی کیوں رو رہے ہیں؟ علی کا جملہ فرماتے ہیں تم لوگ اسلام لائے، تم لوگ نمازی، تم لوگ قاری قرآن، تم لوگ پرہیزگار، حق تو بنتا تھا تم لوگ جنت میں جاتے، لیکن تم لوگ اہل جہنم بن گئے۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے تم امام حق کے مقابلے میں آئے ہو، اور امام فرماتے ہیں اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ ہے تمہارے شکم حرام مال سے پر ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کہہ رہے ہیں اللہ صلی علی، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ جیسے امام حق کے مقابلے میں تم لوگ کیوں آئے؟ تمہارے شکم میں حرام مال، حرام مال ہو تو انسان علی کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ یاد رکھو مولا علی مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں، صرف علی والے نہ بنو، یہ کہو کہ ہم علی کے عہدیدار ہیں، خبردار اگر تم لوگوں نے اپنے شکموں کو حرام مال سے پر کیا تو تم پھر علی کے دشمن بن جاؤ گے۔ جس طرح صفین میں علی کے مقابلے میں کچھ لوگ آ گئے تھے، مارے گئے نا، جن کی میتوں پہ امام رو بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں تمہارے شکم میں جو حرام مال تھا اس وجہ سے تم میرے مقابلے میں آئے۔ یعنی معلوم ہوا حرام مال انسان کو امام وقت کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے امام حسین نے بھی کربلا میں ایک خطبہ دیا، ناکا پہ اونٹنی پہ سوار ہو کے، روز عاشور۔ آپ تو علماء سے خطبے سنتے ہیں،
کہ امام حسین نے گھوڑے پہ خطبہ دیا یا کسی اور مقام پہ خطبہ دیا، لیکن ایک خطبہ امام حسین نے اونٹنی پہ دیا جب آپ کی سر پہ رسول کا امامہ تھا اور انگوٹھی رسول کی تھی، اسلحہ نبی کا تھا، نبی کا لباس پہن کر، نبی کا اسلحہ اٹھا کر، ناکا پہ سوار ہو کر امام حسین نے پہلے تعارف کرایا میرے سر پہ امامہ نبی کا، اپنے لباس کا تعارف کرایا، پھر کہا میں فرزند نبی ہوں، میں لال بطول و علی ہوں، میں سردار جنت ہوں، اپنا تعارف حسب کا، نسب کا، ہر اعتبار سے تعارف کرایا کہ باز آ جاؤ، میرے قتل میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ جب وہ نہ مانے نا نصیحت، مولا حسین کی نصیحت پہ عمل نہیں کرنے لگے، امام حسین نے ایک جملہ فرمایا، فرماتے ہیں لقد مولیت بطونکم من الحرام، میں حسین جانتا ہوں، میں زہرا کا لال تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم لوگ میری نصیحت قبول نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے تمہارے شکم حرام مال سے پر ہے، حرام مال سے تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس لیے تم اپنے وقت کے امام حسین ابن علی کے مخالف بن گئے، حرام مال۔ اب دیکھیں مولا علی کے مقابلے میں آئے حرام مال کھانے کی وجہ سے، امام حسین کے مقابلے میں آئے، تو کہیں ایسا نہ ہو آج ہم بھی حرام مال کھائیں، اپنے وقت کے امام زمانہ کی مخالفت کر دیں۔ ہم اگر حرام مال کھائیں تو کیا ہم امام کے خیر خواہ بنیں گے؟ ہم پھر دشمن بن جائیں گے دین کے، پھر ہم کبھی فقہا پہ جسارتیں کریں گے، کبھی علماء پہ، کبھی نماز کا مذاق اڑائیں گے، کبھی قرآن کا، کبھی دین کا، کبھی شریعت کا، یہ اثر ہوتا ہے مال حرام کا۔ روایت میں ہے نبی کے زمانے میں ایک بچہ تھا، سید الرسل، مختلف طریقوں سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، سید الرسل مسجد نبوی میں تھے کہ ایک بچہ مدینے میں نبی کی محفل میں اس انداز سے وارد ہوا جس سے اس نے محفل کی توہین کی۔ سید الرسل نے فرمایا ھذا ولد الحرام، یہ حرام کا بچہ ہے۔ اب نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، سید الرسل وہ صادق نبی جس کی صداقت کی گواہیاں اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ سید الرسل نے فرمایا یہ لڑکا حرام کا ہے۔ اصحاب جلیل القدر پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اس کی ماں پاک دامن ہے، اس کا باپ فلاں صحابی ہے، آپ اس کے بچے کو حرامی بنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ حرام کا بچہ ہے۔ سید الرسل فرماتے ہیں میری مراد سمجھی نہیں ہو، میں نے اس کو ابن الزنا نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی ماں نے خیانت کی ہے، میں نے کہا یہ ولد الحرام ہے، اس کا باپ چاہے میرا صحابی ہے، گھر میں حرام مال لاتا تھا، اس مال حرام کی وجہ سے آج نبی کی محفل میں یہ حرکتیں کر رہا ہے، یہ توہین کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ لہذا حرام مال کے یہ نقصانات ہیں، تو لہذا سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا، سید الرسل فرماتے ہیں میدان قیامت میں جو قدم قدم پہ سوال ہوگا عن عمرہ فی ما افنا، انسان کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی زندگی کو کن کاموں میں تباہ و برباد کیا، یہ جو زندگی تھی تیرے پاس یہ اللہ کی امانت تھی، تو نے اس کو برباد کیوں کیا؟ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کیف یفرح بعمر تنقصہ الساعہ، امام فرماتے ہیں اس زندگی پر کیسے خوش ہوا جائے جس کی گھڑیاں کم ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ بھئی جو میری اور آپ کی زندگی کا وقت گزر چکا ہے پھر آئے گا، وہ وقت نہیں آئے گا۔ مولا علی یہی بتا رہے ہیں جو اس زندگی پہ کیسے خوش ہو جس کی گھڑیاں کم ہو رہی ہیں۔
لہذا انسان کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی زندگی کو اللہ کی طاعت کا مرکز بنایا یا نافرمانیوں کا؟ اپنی زندگی کو اللہ کی طاعت میں مشغول رکھیں، مصروف رکھیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے گھر کے کسی ایک کونے کو خالی رکھا تو پھر یاد رکھیں ہماری زندگی گناہوں سے آلودہ ہو جائے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں آپ نے ایک نیا گھر بنایا، نئے گھر میں ہر کمرے کو صاف کیا جاتا ہے، ایسے ہے نا؟ آپ نے سارے کمرے آباد کیے، ایک کمرہ چھوڑ دیا، ایک کمرے کو چھوڑ دیا، نہ اس میں بستر، نہ اس میں سامان، نہ کچھ، اس میں آپ نے کاٹ کباڑ اس میں جمع کر دیا۔ ایسے کرتے کہ نہیں کرتے؟ سٹور جسے آپ کہتے ہیں۔ اب آپ کے کمرے میں ہوگے، ایک گھر میں ہوگے سٹور، کاڑ کباڑ سارا اس میں جمع کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، جس کمرے میں ہم لوگوں نے رہائش رکھی ہے اس کمرے میں مکڑی جالا نہیں بنا سکتے، کیونکہ جیسے ہی بنانا شروع ہوتی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صاف کر دیتے ہیں۔ اور جس کمرے کو چھوڑ رکھا ہے وہاں پر مکڑی کا جالا، ایسے ہے کہ نہیں؟ وہاں پر چوہے بھی آ جاتے ہیں، وہاں پر حشرات، آپ کو سانپ بچھو بھی مل سکتے ہیں، وہاں پر کیڑے مکوڑے بھی اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حصے کو فارغ کر دیا ہے۔ اور عام طور پر لوگوں میں یہ بھی ہے کہ جس گھر کو، کمرے کو، جگہ کو خالی چھوڑ دیا ہے، اب جن بھی آباد ہو گئے۔ حالانکہ ان باتوں بہرحال ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو اب یعنی جس حصے کو آپ نے خالی چھوڑا وہاں پر گندگی، وہاں پر مٹی، کیڑے مکوڑے، وہاں پر مکڑی کا جالا، یہی تو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اے انسان، اپنی زندگی کے کسی خانے کو خالی نہ رکھ، ورنہ تیری زندگی میں گمراہیاں آ جائیں گی، تیری زندگی میں گناہ آ جائیں گے، خدا کی نافرمانیاں آ جائیں گی، پھر کہیں پر کچھ ہوگا، کہیں پر کچھ۔ اپنی زندگی کو اللہ کی طاعت میں مشغول اور مصروف رکھیں۔ صلوات پڑھیں محمد و لہٰذا ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، بتاؤ تم نے اپنی زندگی کو کہاں صرف کیا؟ آج ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں، موبائل پر گیمیں کھیلنے کے لیے ہمارے جوانوں کے پاس وقت ہے، ہمارے بچوں کے پاس وقت ہے، ہمارے بڑے چھوٹے موبائل پر بیٹھ کے فلمیں دیکھیں گے، ڈراموں میں اپنا وقت برباد کریں گے، اور سب کچھ کے لیے وقت ہے، وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے، یا وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ نماز اس قدر اہم، اس قدر عظیم ہے۔ آج جو لوگ بہانہ بناتے ہیں نمازوں کو چھوڑنے کا، کہتے ہیں نمازیں، کربلا میں سجدہ تو امام حسین کا تھا، ہمیں سجدے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے سجدے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کربلا کے بعد اللہ کو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اور اگر کربلا کے بعد سجدہ ضروری نہ ہوتا تو پھر زین العابدین سجدے گزار نہ ہوتے۔ چوتھے امام سید الساجدین ہو اور ماننے والے بے نمازی ہو، بے دین ہو، لہذا یہ سجدہ آج دیکھیں، روایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی خدا تبلیغات کے سلسلے میں جاتے تھے مختلف علاقوں میں۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک علاقے سے گزرے، سرسبز و شاداب، خوبصورت علاقہ، نہریں جاری ہیں، چشمہ ٹھنڈا جاری ہے، اور جب اس علاقے میں پہنچے نا تو اس علاقے کے لوگ اس قدر با ادب اور با احترام تھے، حضرت نبی عیسیٰ کا احترام کیا، استقبال کیا، چند دن اپنا مہمان رکھا، ان کی خدمت کی، اور پھر ان کو رخصت کیا۔ حضرت عیسیٰ بڑے خوش ہوئے، علاقہ بڑا خوبصورت ہے، سرسبز و شاداب ہے، چشمے ہیں، نہریں ہیں، اور لوگ بھی بڑے اخلاق اور بڑے کردار والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بڑے متاثر ہوئے، چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد، روایت کہتی ہے 3 سال بعد حضرت عیسیٰ دوبارہ آئے، کہا کہ اب میں اس علاقے سے دوبارہ جہاں پر جانا تھا اس علاقے سے ہوتے جاؤں گا، ان لوگوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ جب حضرت عیسیٰ آئے اس بستی کے، اس علاقے کے قریب، کیا دیکھا؟ جو ہریالی تھی، جو سرسبز باغ تھے وہ سارے اجڑ چکے، جو چشمے تھے، جو نہریں تھی وہ ساری خشک ہو چکی۔
حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ حیران پریشان، جگہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ نبی خدا تو بھولنے والے ہیں نہیں، جگہ تو وہی ہے، آخر یہ ہوا کیا ہے؟ 3 سالوں میں اتنا سخت عذاب آیا، نہ ہریالی، نہ چشمے، نہ بستی آباد ہے۔ حضرت عیسیٰ پریشان، خدا کی بارگاہ میں التجا کی، بار الہا اس بستی والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ساری نعمتیں ختم ہو گئی، بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ آواز قدرت آئی، عیسیٰ اس بستی میں ایک بے نمازی آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ ایک۔ اس کی نحوست سے اس بستی کے چشمے اور نہریں خشک ہو گئی، اس کے باغات سرسبز، ساری چیزیں برباد ہو گئی۔ اس ایک بد نصیب کے وجود کی نحوست کا اثر یہ پڑا۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں ان اللہ یدفع، اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں سے مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے ان لوگوں کی نماز کے صدقے سے جو نماز نہیں پڑھتے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان پر جو آفتیں اور مصیبتیں نہیں آتی ہیں، امام فرماتے ہیں اس سجدے گزار کے سجدے کا صدقہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں وَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ تَرْكِ الصَّلَاةِ، اگر پوری کائنات اللہ کی نماز چھوڑ دے لَهَلَكُوا، تو پھر ایک لمحے میں پوری کائنات برباد ہو جائے۔ یعنی اگر کائنات بچی ہوئی ہے، ایک مومن آل محمد کے شیعہ کی نماز کا صدقہ، صلوات پڑھے محمد وعلیہ، بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان قیامت میں جو قدم قدم پہ سوال ہوگا، ان حبنا اہل البیت، ہم آل محمد کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہذا جہاں پر آپ کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، آپ کے بدن کے بارے میں سوال ہوگا، آپ سے مال کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ میری اہل بیت عام ہے، بلکہ میری اہل بیت کی ولایت اور محبت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جب سید رسول نے فرمایا نا میری اہل بیت، ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں، یعنی میری اور میری پاک آل کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو روایت کہتی ہے اس محفل میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ ما آیت حبکم من بعدک، یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد ہمیں کیسے، وہ کون سی نشانی ہے جس کا دامن پکڑ لیں ہمیں معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے ہم آپ کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کی بات ہم کس نقطۂ مرکز سے جڑ جائیں جس سے ہم آپ کی اہل بیت سے محبت کرنے والے بن جائیں؟ روایت کا جملہ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، رسول اللہ نے اپنا ہاتھ علی ابن ابی طالب کے سر مبارک پر رکھا، وَهُوَ إِلَى جَنبِهِ، علی حیدر کرار نبی کے پہلو میں موجود تھے، اور نبی نے ہاتھ رکھ کے فرمایا آیت حبنا من بعدی حب ھذا، فرماتے ہیں میرا صحابی عمر ابن خطاب سن لے اور اپنے چاہنے والوں کو بتا دے میرے بعد اگر میری اہل بیت کی محبت کی کوئی علامت اور مرکز محبت اہل بیت ہے تو وہ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور نبی کے صحابی فرماتے ہیں
رسول نے یہ کہنے کے بعد کیا فرمایا؟ من احبہ فقد احبنا، اور میرے صحابیوں سن لو، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ نبی اور میری آل سے محبت کی۔ نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ومن ابغضہ فقد ابغضنا، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ نبی اور میری پاک آل سے بغض رکھا۔ تو لہذا نبی نے حضرت عمر کے سوال پر جو مرکز محبت اہل بیت ہے وہ علی ابن ابی طالب کو قرار دیا، بتا دیا اگر نبی اور اول نبی کی جو محبت کا مرکز ہے، اگر کوئی چاہتا ہے میدان معاشر میں کامیاب ہو تو پھر اسے چاہیے علی حیدر کرار کا محب بن جائے۔ اس لیے جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، روایت کا جملہ ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیوں کہا قرآن میں واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے سوال کرنا ہے۔ اللہ کے رسول لسان وحی سے فرماتے ہیں ان ولایت علی ابن ابی طالب، بڑے بڑے حاجی ہوں گے، بڑے بڑے نمازی ہوں گے، بڑے بڑے روزے دار ہوں گے، بڑے بڑے عبادت گزار ہوں گے، سارے اعمال کلیئر ہوں گے، جب یہ جنت کی طرف جانے لگیں گے آواز قدرت آئے گی واقفوہم، ان کو روکو۔ کیوں روکا جائے؟ ان ولایت علی ابن ابی طالب، آج ان سے علی کی ولایت کا سوال کرنا ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ جن کی محبت اسلام کی اساس ہے، جن کی محبت اسلام کی بنیاد ہے، اجرکم علی اللہ، عزادارو، ان کی عزت اور قدر نہ کی گئی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، آج یوم چہلم ہے، حسین کی عزادار جمع ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، آج آپ حسین مظلوم کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے، لیکن آج کے دن کربلا میں علی کی بیٹی بھی آئی ہے، آج کے دن کربلا میں زین العابدین بھی آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے حضرت جابر نبی کا صحابی کربلا میں غسل کرنے کے بعد جب قبر حسین پر آئے نا، ان کے ساتھ مولا علی کے صحابی جناب عطیہ تابعین میں سے ہیں، وہ بھی آ چکے ہیں، وہ ان کے ساتھ تھے۔ حضرت جابر کی نگاہ کم ہو چکی ہے، کہتے ہیں عطیہ قبر حسین پر میرا ہاتھ رکھ، اجرکم علی اللہ زادارو۔ یا جابر نے اپنا ہاتھ قبر حسین پہ رکھا نا، روایت کہتی ہے حضرت جابر نبی کے صحابی سے برداشت نہ ہوا، میں آج اس شہزادے کی قبر پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، اور جس کو میں نے نبی کی دوش پہ سوار دیکھا تھا، ایک مرتبہ نبی کے صحابی سے برداشت نہ ہوا، روایت کہتی ہے غش کھا کے زمین پر گرے، اور جب بلند ہوئے آفاقہ ہوا، ان کے چہرے پہ پانی ڈالا گیا تو 3 مرتبہ صدا دی یا حسین یا حسین، اور میں کہوں گا نبی کا صحابی، اور تو نے ابھی قبر حسین پہ ہاتھ رکھا، اے تجھے حسین کی عظمت کی وجہ سے، اے حسین کی مظلومیت کو یاد کر کے، اور تو برداشت نہ کر سکا، اور غش کھا کے گر پڑا، اور صحابی نبی، اور کاش تو کربلا میں ہوتا، اور جمع خیام سے اے تلے زینبیہ پہ، اور علی کی بیٹی
اور بی بی زینب کہہ رہی تھی یا ابن سعد انت تنظر ویقتل ابو عبداللہ، اے ابن سعد او بے حیا، اور تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا حسین اور ابو عبداللہ شہید ہو رہے ہیں۔ جب بی بی نے دیکھا اور یہ ملعون ہے روکنے والا نہیں ہے، بی بی نے رخ بدلا اشقیاء کی طرح، فرمایا اے اشقیاء اما فیکم مسلم، اور میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں اور تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے اور نبی کا نواسہ مارا جا رہا ہے، اجرکم اللہ۔ ہے عزادار و روایت کہتی ہے یہ جناب جابر بیٹھے گریا کریں یا کھانوں میں آپ کی کچھ سواریوں کی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ حضرت جابر کہتے ہیں اے عطیہ اپنے ان کے ساتھ غلام بھی ہے، ذرا دیکھ خیر کی خبر تو ہے، کہیں ابن سعد کا یہ شام کی طرف سے کوئی لشکر تو نہیں آ رہا۔ جب جابر انصاری کا یہ غلام دوڑ کر گیا نا، کیا دیکھا وہ ابن سعد کا نہیں ہے، وہ علی کی بیٹیوں کا قافلہ، اور وہ شام سے رہائی پا کر اور حسین کا کٹا سر گٹھڑی میں لیے اور کربلا میں وارد آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ زادارو۔ اور جب غلام دوڑ کر آیا آقا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، علی زادیوں کا قافلہ ہے اور یہ زین العابدین کا قافلہ ہے۔ حضرت جابر دوڑے آگے بڑھے، جب امام زین العابدین اترے اپنی سواری سے، روایت کہتی ہے حضرت جابر کہتے آقا کیا حال ہے، اور میرے چوتھے امام نے کیا حال سنایا ہوگا، اور میں کہوں گا جابر تجھے مولا کیا حال سنائے، کہ تجھے یہ بتائے اور میں پھپھی اور بہنوں کے ساتھ اور 3 دن شام کے دروازے پہ کھڑا رہا اور میری بہنوں کے سروں پہ ردان تھی، اور جابر میں کہ تجھے یہ حال سناؤ اور شام کے بازاروں میں کیا استقبال کیا گیا۔ اجرکم اللہ زادارو۔ جابر نے حال پوچھا لیکن امام نے کیا جواب دیا، فرماتے یا جابر ہونا قتلت الرجال ہونا، جابر یہ وہ مقام ہے اور جہاں ہمارے جوان مارے گئے اور جہاں میرا بھیا علی اکبر مارا گیا اور میرا چچا عباس مارا گیا۔ اجرکم اللہ ہاں ہونا ذبحت اطفال ہونا، جابر یہ وہ مقام ہے اور جہاں ہمارے بچے ذبح کیے گئے، اے گویا اشارہ یہ وہ مقام ہے اور جہاں علی اصغر کو ذبح کیا گیا۔ لیکن فرمایا اے جابر ہاں ہونا صبی نساء ہونا، جابر یہ وہ مقام ہے اور جہاں علی کی بیٹی اور بہووں کو انہیں قیدی بنایا گیا۔ یا جابر ہاں ہونا حر کا خیام ہونا، جابر یہاں آل محمد کے خیمے نصب تھے اور ہمارے خیموں کو جلایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔